اخوت اخوت اور عوام آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اور معتبر الیکشن ٹرانسمیشن میں آن ARY نیوز. دو ٹوک تبصرے ہیں اور الیکشن کیمپین ختم ہونے میں اب فقط 55 منٹ رہ گئے ہیں. گو کہ اس بار انفارچونیٹلی دیکھا کہ ذرا سا سرد میری کا شکار رہی کیمپینز اور جلدی ریپ اپ کر دیا ہر کسی نے. اگر کہا جائے کہ یہ الیکشن تھوڑا سا لیک لسٹر تھا یا اس کے اندر وہ شدت اور وہ جنون نہیں تھا کہ جو ہم جس کے عادی ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارے جو اقتصادی سسٹم کی انسٹیبلٹی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے واحد راستہ اور واحد جو کام ہے کرنے کا وہ کل نکل کے ووٹ ڈالنے کا ہے. سو وداؤٹ اینی ڈیوریس اینی پریشر کسی بھی ڈر کے کسی بھی جھجک کے کل نکل کے ووٹ ضرور ڈالیے گا. اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے, کون پاپولر ویو پرسوں سوری یس کون پاپولر ویو رائڈ کر رہا ہے. 11 میں لائنیں لگی اور آپ نے تو کل کا کہا تھا. مجھے بتائیے, میں چیف منسٹرز سے شروع کرنا چاہ رہی ہوں. سندھ کے اندر بآسانی پیپلز پارٹی اب پھر سے حکومت بنانے جا رہی ہے, یہی دکھ رہا ہے. جی مجھے بالکل ایسے. مراد علی شاہ چیف منسٹر ہوں گے پھر سے. اس میں ڈیبیٹ ہے, کچھ ناصر حسین شاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے, لیکن آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر مراد علی شاہ صاحب کو کنٹینیو کرایا جائے. بلاول صاحب کا کانفیڈنس اچھا خاصا وہ انجوائے کرتے ہیں, تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ پیپلز پارٹی آرام سے گورنمنٹ بنا رہی ہے, اپنا CM لا رہی ہے. کانفیڈنس کس وجہ سے, ہیز ہی ڈیلیورڈ؟ بلاول صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے ماضی کے CM کی نسبت تو قائم علی شاہ صاحب کا بار لو تھا تھوڑا نا. ہاں وہ تو ظاہر ان کا تو پھر ایک بڑا احترام ہے ان کا, لیکن ظاہر ہے ایج فیکٹر ہیلتھ فیکٹر وہ ایک پرفیکٹ چوائس نہیں تھے. مطلب یہ مجھے پیپلز پارٹی کی اس گورنمنٹ بڑا اعتراض تھا مجھے کہ عثمان بزدار. ہاں, اور وہ عثمان زرداری صاحب نے آپ کو بلوچستان میں رئیسانی صاحب کو لگا دیا تھا کہ بھائی مطلب ایسا لگتا تھا گورننس کی ترجیحات میں ہی نہیں آپ کے. وہ ڈگری ہوتی وہ والے, ہاں ڈگری والے. اور یہاں شاہ صاحب کو مذاق تھا نا اس صوبے کے ساتھ, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ کہ یار آپ دیکھیں صوبے کا حال دیکھیں. تو میرے خیال میں تو مراد علی شاہ صاحب could have done much better, بٹ بہرحال بلاول صاحب اس سے بہت لٹمس ٹیسٹ بھی ہے پیپلز پارٹی کا, بیکاز بلاول نے اپنی پوری کیمپین چنو نئی سوچ کے بارے میں کہا ہے, اور یہ کہ اولڈ انکل سائٹ پہ ہو جائیں, نئے لوگ ہیں, نیا نظریہ ہے. سب جب کیبنٹ بنے گی سندھ میں بڑی انٹرسٹڈ ہوں دیکھنے میں کہ یہ ینگ لوگوں کو لے کر بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ دیٹ یو ہائی لائٹڈ. بلاول کا سلوگن چنو نئی سوچ اور مسلم لیگ نون کا سلوگن نواز دو پاکستان کو نواز دو. PTI کا سلوگن کیا تھا؟ PTI کا سلوگن سانو چھڑ دیو, سانو معاف کر دیو, سانو کیمپین تے کر لین دو, ساڑی گل کرا دیو. ان کا ساڑی گل ہو گئی ہے, انہوں نے کہا ساڑی گل کرا دیو. ایک سائڈ تے ساڑی گل ہو گئی ہے, کہتے ہیں ساڑی گل کرا دیو. تو بس یہ معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھیں 8 فروری کو لوگ نکلیں جو آپ نے بات کی نا کہ اب یہ جو ساڑی گل کرا دیو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ بیکاز اب تو آپ دیکھ رہے ہیں پیدر پہ 48 گھنٹوں میں 2 آئیں اور اس کے بعد بیک ٹو بیک تیسری کنوکشن بھی آ گئی, تو یہ ابھی بڑا وقت ہے. ٹیبلز ٹرن ہونے میں کبھی کوئی وقت نہیں لگتا. اور ہاؤ مچ آف دیٹ ڈیپینڈز آن جو انکمنگ حکومت ہوگی وہ کس طرح پرفارم کرتی ہے. دیکھیں ایک جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا, موقع نہیں مل رہا تھا, اور وہ یہ کہ اس وقت جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پنجاب میں گئے نا, انہوں نے 2 باتیں بڑی اہم کی اور جس کی وجہ سے ان کو ریسیپشن ملی پنجاب کے اندر. ایک تو انہوں نے وہاں پہ بات کی کہ یہ جو خاص طور پر خواتین پرزنرز ہیں, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 6-8 He wasn't talking about the 9th May prisoners by the way. ان قیدیوں کی بات نہیں کر رہے تھے. وہ بات کی انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ پنجاب کے اندر یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں, اور پنجاب کے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر کہا کہ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب ہیں وہ صرف, اور اگر چلے مان لیجیے کر بھی رہے تھے, ڈو یو تھنک کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ قیدیوں کو رہا کروا سکیں؟ اس کے انہوں نے یہ بات کی کہ میں کوئی پولیٹیکل جو وکٹمز ہیں ان کو نہیں, وہ اس پوزیشن میں ہوں گے ٹو ڈیلیور آن دس پرومس. میں اگر بات پوری کر لوں تو زیادہ میرے خیال میں زیادہ سینس وہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ بنا لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ ظاہر ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور آصف علی زرداری صاحب دعویٰ کر رہے ہیں آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے, تو پنجاب کے اندر جو بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے, وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہر جلسے کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ظاہر ہے ونکٹو ہیں, لوگوں سے بدلہ لینے کی بات کرتے ہیں, لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اور اس کی ریسیپشن ان کو ملی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بن جاتی ہے
جو کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو وہ پاکستان کے اندر ایک ریکنسلیشن والا جو معاملہ ہے اس کو ماحول کو تھوڑا سا وہ بہتر کرنے کی پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ویسے اس حوالے سے اچھی رہی ہے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں سیاسی حریفوں سے ڈیلنگ میں، میڈیا سے ڈیلنگ میں، مگر سوری گھومن صاحب، ملک کے اندر جو ہے 9 مئی کے قیدیوں کے ساتھ، 9 مئی کی قیدیوں کی بات نہیں کر رہا، آپ نے شروع ادھر سے کی نا، نہیں وعدہ کر کے آپ 9 مئی کی قیدیوں کی بات کر، میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر اس وقت جو ٹینشن ہے، اس وقت جو پولیٹیکل ٹینشن اس میں پورے ملک کے اندر موجود ہے، وہ درجہ حرارت کم کر پائیں گے، وہ بہت اچھے انداز سے کر پائیں گے. اور یہ ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کیا ہے ایک سے زیادہ دفعہ. آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے گا. اس وقت ظاہر ہے بینظیر بھٹو صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا کچھ وہ خط بھی لکھ کے گئی تھیں کہ کچھ لوگوں کے نام بھی تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماحول کو بہتر کیا. انہی لوگوں کو بلکہ اپنے ساتھ ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی بنایا تھا. ایگزیکٹلی میں وہی بات کر رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے، جو کہ دعویٰ کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب اس میں کافی زیادہ ماسٹر بھی ہیں، ظاہر ہے دو جوڑ توڑ کی سیاست کر رہے ہیں، اور ایک رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، یہاں پینلسٹ کا زیادہ تر یہی خیال ہے سوائے حسن ایوب کے، کہ وہ کوئی اکثریت سادہ اکثریت میں نہیں لے پا رہے. لہٰذا اگر کوئی ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے تو اس کے اندر پھر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب چانسز کہ ہنگ پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ ڈیل میکنگ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. آپ چانسز بتائیں کتنے چانسز ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ جو بن رہی ہے، ہنگ پارلیمنٹ اگر ہوتی ہے تو ہوگی، مگر لیڈ پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے پاس پھر زیادہ آپشن ہوگا. میرا سوال کا جواب کتنے 50% چانسز ہے پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، 80% چانسز ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہنگ پارلیمنٹ کی شکل میں اگر 10-15 سیٹوں کا بھی فرق ہوتا ہے، پیپلز پارٹی پیچھے ہوتی ہے نون لیگ کے، تو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس چانس زیادہ بہتر ہوگا ٹو فارم اے گورنمنٹ. یس دس واز مائی آنسر. کاشف، ہنگ پارلیمنٹ جو کہ بنتی دکھائی دے رہی ہے، اس کے اندر آپ کو کیا دیکھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہوگی یا نون لیگ؟ یہ مشکل اس لیے اس کا جواب دینا کیونکہ یہاں پر کیا کھلا چھوڑ دیا جائے گا پالیٹکس کو پوسٹ 8 فروری، کہ آپ پہلے سے جیسا میاں صاحب وزیر اعظم کے تو اشتہار بھی لگ رہے ہیں اب اخباروں میں، اور ان کو تو لائیو وزیر اعظم بنانے کے خبر نما اشتہار اس میں تو نے چیک کرنا تھا، مجھے نہیں لکھا، اور وہ ذرا مس لیڈنگ ہے تھوڑا، وہ خبر لگ رہی ہے نا، وہ اشتہار نہیں لگ رہا. I mean just that you sell your first page is a problem enough. Is this correct or not? As a headline, it looks like a headline. But it looks like a headline. وہ نیچے لکھ دیتے پولیٹیکل ایڈورٹائزمنٹ، کہہ دیتے مسلم لیگ نون کا اشتہار ہے تو نیچے نام لکھ دیتے. It looks as if یہ ان کو لندن سے اتنے شادیانے بجا کے اور بینڈ باجے کے ساتھ اس لیے تھوڑی لایا گیا تھا کہ یہاں پہ آ کے کہیں سوری تسی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. تو یہ میرے لیے کیونکہ جو کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی یا جو بھی آپس میں معاملات طے ہوئے ہوں گے، بڑا مشکل ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ کے کہیں یار. تو آپ کو لگتا ہے نون ہی لیڈ کر رہی ہوگی اگر مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے؟ آئی ایم سیئنگ مشکل سوال اس لیے ہے کہ وہ اگین وہ جو سہیل وڑائی صاحب کے کالم کا انہوں نے ذکر کیا، اگر آپ اس کالم کی پہلے شروع کی پورشنز پڑھیں کہ میاں صاحب نے آ کے تو پھٹیاں اکھاڑ دینی تھی، وہ تو وہ ڈیل ریوائز ہوئی ہے پھر انہوں نے کہا تو 2/3 اکثریت تھی، چلو سادہ اکثریت. اب وہ دوبارہ ایڈجسٹ ہوا ہے کہ سادہ اکثریت بھی نہیں، چلو آزادوں کا میلہ نہیں. آزاد مجھے یہ لگا اس کو دیکھ کر کے آزاد زیادہ جیتیں گے سیاسی جماعتوں کو. 8 فروری ہے، سارے مئی کی طرف 9 مئی کے آس پاس بھی نہ جائیں، فروری تک کتنا ڈرایا ہوا ادھر 8-9 آتا ہے آپ کے منہ سے مئی نکل جاتا ہے. حسن، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہی لیڈ کرے گی اس مخلوط حکومت کو؟ مجھے تو کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے. دیکھیں آپ کو تو مخلوط حکومت لگ ہی نہیں رہی. نہیں، غلط سوال پوچھ رہی ہے، وہ سادہ اکثریت آپ یہ سوال واپس لے لیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے لیڈنگ رول پیپلز پارٹی کا دکھائی نہیں دے رہا. اب دیکھیں بات پتہ کیا ہے، پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نہیں ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جس طرح سندھ کے اندر مسلم لیگ نواز نہیں ہے، لیکن پنجاب کی سیٹس میں اور سندھ کی سیٹس میں بہت بڑا فرق ہے. سر وی انڈرسٹینڈ، the problem is not that we don't understand کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں نہیں، you don't understand کہ پی ٹی آئی بھی ادھر ہے. مسئلہ یہ ہے we do understand پیپلز پارٹی نہیں ہے. میں تو آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں، میرے خیال سے دوسرا دن ہے، میرا گلا بھی تھوڑا خراب ہو چکا ہے. آپ غلط سوال پوچھ رہی ہیں. بطور جماعت تحریک انصاف اس وقت انتخابات کے اندر نہیں ہے. یہ جو آزاد سمجھ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آزاد جو شاید مادر پدر آزاد ہوں گے وہ کیا رکیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں. بڑی بات ہے. دیکھیں یہ ٹھیک ہے، ابھی تو آزاد رکیں گے،
دیکھیں اس وقت پاکستان کی سیاست میں تقریباً تمام تجزیے، تمام وہ جو ہے نا تخمینے، وہ غلط ثابت ہو گئے. تو یہ ویٹ کر لیں 8 تاریخ کا. دیکھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ووٹر ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے، اس کے بعد کتنی نشستیں ہوتی ہیں، ان نشستوں میں سے کتنے رکتے کتنے جاتے ہیں. بس ہم 72 گھنٹے دور ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کم بیک کی، ایسا کرے کنگ آف کم بیک نواز شریف صاحب ہے، انہی کی سیاسی پولیٹیکل پیج سے ہم دیکھتے ہیں. 99 گئے 2002 میں، واپس آتے آتے 2008 ہو گئے. الیکٹورل پروسیس میں پھر بھی 2013 تک سے پہلے وہ حصہ نہیں لے سکے. 2017 میں وزیر اعظم ہاؤس سے نکالے گئے. 2018 میں جیل میں گئے. اب دیکھیں 2024 کے اندر فائنلی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. سو 7 سال کا سائیکل یہ ہے مور اور لیس. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بالکل یہ پیٹرن ہے، بٹ یہ کہ آپ سمجھیں کہ جی پرسوں ہی ساری برف پگھل جاتی ہے. وقت لگتا ہے اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، اور یہ تب تک نہیں ہوگا. ویسے یہ بات میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتی ہوں جب تک کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہ بجے. آج کے جو مظلوم ہیں ان کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ماضی میں زیادتی ہوئی تھی، وہ اس کو مانیں اور اس کو اکنالج کریں. یہ تو ہونا نہیں ہے. نہیں، اس کے بغیر توقعات آسان نہیں ہیں. ہاں آسان نہیں، لیکن یہ کہیے کہ ہمیں ریلیف ملے کسی اور کی زیادتی کو آپ سیاسی حریفوں کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا. بیکاز آپ نے دیکھا جن دائروں میں ہم گھوم رہے ہیں وہ اسی لیے ہے بیکاز پولیٹیشینس کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا. آل از ہنکی ڈورز، یو آر ناٹ ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. اور عمران خان صاحب پہ اگر کوئی اور ہے تو جمہوریت بھی سویل کر رہی ہے. اور ان کے نظریے کا مجھے تب پتہ چلے گا کہ جب ایسی صورتحال آئے گی جہاں پہ ان کے پاس چوائس ہوگی. ابھی چوائس نہیں ہے کہ اس وقت وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس ڈگر جانا ہے، پرانے رستے پہ جانا ہے یا ایک نئی چاہ. جناب چیف منسٹر پنجاب کون ہونے والا ہے؟ I start with you and I'll come towards this side. Who's going to be the chief minister of Punjab? Mr. Abbasi? مریم نواز. What about you, sir? چودھری صاحب. میں تو رزلٹ تک کوئی سر اس میں کیا فنکاری؟ رزلٹ کے بعد تو ہم سب کو نظر آ رہا ہوگا کیا ہو رہا ہے. نہیں تو میں کوئی کاٹ کے دے دیا بیاہ. کیا لگ رہا ہے؟ To your liking. اچھا نہیں، میری لائکنگ کیا ہے چودھری صاحب، بلکہ میں تو آپ کو سوال تھوڑا سا اور ریفائن کر دوں. اگر مسلم لیگ نون حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی پنجاب میں، اس سے نہیں ہونا، فرسٹ آپشن ہے یہ، سیکنڈ تھرڈ بھی ہے. اگر ہو گئی اس پوزیشن میں تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کون بنے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے؟ ابھی تک تو مریم ہی ہے. میں نے شرط لگائی ہوئی مریم نواز کی سی ایم شپ کے اوپر کسی کے ساتھ. اچھا وہ ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا ادھر، شی ول بی دا سی ایم. وہ ساتھ تو نہیں بیٹھا ہوا جس سے شرط لگائی یار وہ ہے. خود بتا سکتے ہیں. میں اس کی سالگرہ تو نہیں ہے، ان کا پیراگوٹیو. اچھا ٹھیک ہے. یہ شرط لگائے، یہ پیسے دینے والی کوئی شرطیں لگائے. یہ ویسے ایک شرط جو ہے نا 8 فروری کی صبح انشاءاللہ جب پاکستان کی عوام نکلے گی ووٹ ڈالنے کے لیے، مجھے لگ رہا ہے خاور کے ساتھ ملے گا کچھ نہیں. ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ. سنیں تو صحیح نا، کنجوس نمبر 1. ایک شرط میں جیت چکی ہوں بائی دا وے. ملا کچھ؟ جیت چکی ہوں. ملا کچھ؟ اچھا ایک شرط جو ہے 8 فروری کی صبح تو میں جیت دعائیں مل گئی ہیں جن کو. اچھا وہ بہت سب سے قیمتی چیز دعا ہوتی ہے. خاور گھومن صاحب دعا دے دیں گے. اچھا اسی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شرط تو میں 8 فروری کو جیت رہا ہوں. کون سی والی؟ وہ یہ تھا کہ حسن ایوب کے جو سورسز ہیں نا، انہوں نے فرمایا تھا 8 فروری کو الیکشن ہو نہیں حسن ایوب کے جو سورسز ہیں نا، یہ وہی سورسز نہیں وہ سورسز جو ہے نا. اچھا سنیں، اچھا وہ معاف کرنا کی ہے یہ جو ابھی آپ کو بڑا ریریس قسم کا آؤٹ لینڈس قسم کا رویہ لگتا ہے خاور گورنمنٹ کا. جب اگر میئر بخاری یہاں بیٹھ کے یہ کہیں وہ تھانوں کی پتہ ہے. What do you know? خبر میرے پاس ہے. I know that attitude is not acceptable. We are amongst equals. کوئی آنکھاں تین اسلامان انہوں کو کوئی نسل ملے. گل سن لے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کر کے دیکھ لو پھر میں تڑے کو پوچھوں. یہ بھی سپریم کورٹ ہے سر، امانگسٹ ایکول بھی کوئی نہ کوئی تو چیف جسٹس بنا ہوتا ہے. اچھا بنی ہے نا. اچھا میرا آپ نے سوال کیا، آرگومنٹ یہ تھا کہ جناب اعلیٰ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. صدر پاکستان نے بھی لکھ دیا، سی نے لکھ دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں ہوگا. میں نے کہا جناب چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی چیف جسٹس جو مرضی کہتے رہے، یہ الفاظ تھے کوٹ رپورٹ، انتخابات جو ہے وہ مارچ میں ہوں گے. اچھا سن لیں، اچھا آگے چلتے بات پوری کریں نا. آپ نے کہا مارچ میں کہا تھا. جب آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر ایگزیکٹ کوٹ کریں جو میرے کوٹ. آپ نے کہا تھا فروری میں نہیں مارچ میں ہوں گے. میں نے کہا کب تھا؟ پچھلے سال جون میں. ہماری شرط لگی جان لو گے پچھلے سال جون. اچھا آگے تو یہ بھی بولے نا کہ پچھلے سال جون میں بولا. آگے بڑھتے جو سی ایم جو ہے نا، سی ایم یہ والی جو مریم کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ ان کو یہ چانس ملے گا.
کوئی منسٹری وسٹری مل جائے گی. کس کو ملے گا یہ چانس پھر اگر پی ایم ایل این حکومت بنا لے؟ دیکھیں اگر یہ تو ایک بہت بڑا اگر ہے نا, میں تو دیکھ ہی نہیں رہا پی ایم ایل این کو. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید اگر یہ جو ایک سپوزڈ ایک الائنس گورنمنٹ بننے کی ایک صورتحال بن رہی ہے, اس میں دیر آر چانسز کہ آئی پی پی کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ. علیم خان I don't know, maybe. He seems very confident about that, as does Parvez Khattak. Where are his KPK کا کہتے ہیں, but before you come to KPK, Chief Minister. کہ آپ کے 2 MP بھی نہیں ہیں, کیونکہ جب اور الحاق باقی ہوا ہے 300 اور آپ کو الحاق دیں ہونے کے گے. بعد تھوڑی سی نشستیں مل رہی ہیں آئی پی پی کو, تو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر تو ان لوگوں نے کمپرومائز کیا ہوگا, اور وہ کمپرومائز یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے سی ایم ہمارا بنا دیں, سیٹیں آپ بے شک کم لے لیں, نہیں تو وہ جتنی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس سے تو پینٹس بھی نہیں ملے آئی پی پی کو. سو اور پرسنلی آئی آلسو فیل کہ شاید مریم نواز سے زیادہ اس ٹائم پر علیم خان پنجاب کو سنبھالنے کی پوزیشن میں زیادہ بہتر ہوں گے. شاید وہ حالانکہ پی ایم ایل این کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مریم نواز از دی اونلی کینڈیڈیٹ فار سی ایم, لیکن آئی تھنک یہ جوڑ توڑ جو ہوتی ہے پالیٹکس کے اندر, اس کے اندر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں اگر انہوں نے سیٹیں کم دی ہیں تو سی ایم شپ تو. ویسے اگر مریم نواز صاحبہ کو بنا دیا گیا چیف منسٹر, ڈو یو تھنک شی ول بی اے گڈ چیف منسٹر؟ پہلے یہ تو سوال پوچھے کہ وہ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی. وہ بن رہی ہے نا ان کی میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز میں اختلاف کر رہا ہوں کہ آئی پی پی کو یا کسی سیاسی جماعت کو مسلم لیگ نواز پنجاب کی سی ایم شپ نہیں دے گی. یہ ان کا بیس کیمپ ہے, اور بیس کیمپ وہ کبھی بھی کسی کے حوالے نہیں کریں گے. اگر وہ یہ کریں گے تو یہ سیاسی خودکشی ہوگی, اور میرے خیال سے کوئی موڈ نہیں ہو ان کا. اپنی پارٹی کے اندر پرویز الہی صاحب موجود تھے تو ان کو بھی انہوں نے سی ایم شپ نہیں دی تھی, یہ بات یاد رکھیے. تو یہ ان کا بار بار وعدے کیے تھے, بار بار وعدے 92 میں وعدہ کیا پرویز الہی سے, 97 میں وعدہ کیا پرویز الہی سے. آئی مین یہ ایسے ہی نہیں تھا کہ مشرف صاحب آئے اور یہ چودھری جمشید ان کو بنا دیا, بڑے وعدے تھے جو وفا نہیں ہوئے. تو بیسیکلی یہ چیز تو بالکل آپ یہ نکال دیں. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہوگا شریف فیملی سے موسٹ لائکلی, لیکن یہ 100% نہیں ہے کہ مریم نواز. حمزہ ممکن حمزہ کو آپ رول آؤٹ نہ کریں. اچھا آئی ول ٹاک اباؤٹ دس ان اے منٹ. میں بدامی کا بھی انپٹ لے لوں, بیکاز حمزہ صاحب کی چیف منسٹرشپ کے حوالے سے میاں صاحب کی ناراضگی یا ڈس اپوائنٹمنٹ واز ہیویلی رپورٹڈ فرام لنڈن, بٹ مسٹر بدامی میرا خیال ہے کہ جس نون لیگ نے اس چیز پہ نہیں ایگری کیا کہ آئی پی پی کو اس کی خواہشات کے 50% بھی سیٹوں پر ایڈجسٹ کر لیا جائے, وہ سی ایم شپ پہ ایگری کر لے گی. آئی ول بی ویری سرپرائزڈ اف دیٹ از دی کیس کہ اگر آئی پی پی اس کو 2 فارمولا ٹائپ چل جائے تو میرا آؤٹ آف فیملی نہیں نکلے. آئی مین آپ کے اپوزیشن لیڈر بننے کے خواہاں تھے, خواجہ سعد رفیق نہیں بنایا, خواجہ آصف کا ذکر ہوا نہیں بنایا, شہباز شریف صاحب کو بنایا, نیچے حمزہ شہباز کو بنایا. سو آئی مین ایون اگر حزب اختلاف کے سلاٹ کے لیے آپ شریف خاندان سے وزارت اعلیٰ پنجاب کی پھڈا پڑ جائے گا اگر مطلب, لیکن اس میں سرنڈر نہیں کرے گی. اور اس سے تو بڑے بڑوں نے سیکھا ہے. عمران خان کتنے دکھی ہوئے تھے پرویز خٹک کی, ایون دو پرویز خٹک کی governance and performance won them 2018 again. پھر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ خان صاحب کیا رائے رکھتے تھے خٹک صاحب کے بارے میں, کیونکہ وہ سنتا نہیں تھا, he didn't want it. تو وہ محمود خان صاحب کو لے آیا, تو بزدار بھگتا, وہ کہتے تھے ادھر بزدار صاحب ادھر چٹا بزدار. تو ابھی تو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی انفارچونیٹلی کی طرح چلایا جاتا ہے, سیاسی جماعت چلاتی ہے, تو وہ تو اس کو اپنی فیوچر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو نواز شریف صاحب پنجاب کا قلعہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے کسی اور کے حوالے کرتے ہیں, آئی ول بی ویری سرپرائز. اور میرا خیال ہے کہ ان کی بہت زیادہ یہ خواہش ہوگی اور کوشش ہوگی اور شاید کامیاب بھی ہو جائے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پولیٹیکل کریئر کا اس انداز سے لانچ کریں. مجھے لگ رہا ہے میں شرط جیتی, بہت زیادہ اگریمنٹ ہے. ہاں, یہ کتنی بڑی پرابلم ہے ہماری کہ شریف فار انسٹنس شریف خاندان سے باہر نہیں جا سکتے بڑے عہدے. پرابلم اصل یہی ہے نا, وہ تو اوپر جو پیپلز پارٹی ہے سندھ میں ان کے بچے بھی بڑے نہیں ہوئے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ آلسو پیپلز پارٹی, اگر پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں آئے تب بھی بلاول صاحب کو ہی بنایا جائے گا. اگر بچے اور بڑے ہوتے تو شاید وزیر پی ٹی آئی آ گئی تو خان صاحب بھی بنیں گے. لیٹ می ٹیل یو, مجھے اس سارے آرگومنٹ میں کدھر پرابلم ہے چھوٹا سا حمزہ شہباز کے ساتھ. سب سے پہلے آئی کانٹ امیجن کہ آئی پی پی کو وزارت اعلیٰ ملے. صحیح, میرا بھی نہیں مل سکتا. یہ تو پی ٹی آئی نے بھی اپنے 3.5 سال میں کہا ہم اپنی ہاتھ کاٹ پارٹی کو کیوں دے دے پنجاب, جس میں سیٹیں ساری ایک پارٹی نے خریدی ہے, جیتی ہیں, خریدی ہے. گال ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, تو دکھتی تو ہے نا چیزیں. اب مجھے نہیں لگتا مسلم لیگ نون اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کسی اور کیا. صحیح. اب دوسری طرف آ جائے کہ کیوں مریم نواز یا کیا سیٹنگ ہو رہی ہے. جو میرا خیال ہے, تھوڑی انفارمیشن ہے کہ مسلم لیگ نون میں جو انہیریٹنس کی جو ایڈجسٹمنٹس ہیں نا وہ بھی ہوں گی. میاں صاحب واپس آئے ہیں, وزیر اعظم بنتے نہیں بنتے ایک بحث ہے, بن جائیں تو ٹھیک ہے, زیادہ عرصہ شاید نہ رہے, لیکن انہوں نے مریم نواز کو سیٹ کرنا ہے.
اور اس وجہ سے سیٹ اگر کریں گے تو کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ ہے جس کی طرف پوری پنجاب کی مسلم لیگ نون دیکھتی ہے. اگر آپ نے حمزہ شہباز کو بنا دیا پھر یاد رکھیں جب تک حکومت ہے وہ نہیں ہٹ سکتی. فیملی کا بندہ تو نہیں ہٹا سکتے. آلسو ریمبر کہ لیڈنگ اپ ٹو اس طرح کی صورتحال جدھر مریم صاحبہ آپ کو ایک نیچرل اسٹیپ اپ کرتے ہوئے سی ایم دکھائی دے رہی ہیں. فار دا لانگسٹ ٹائم آپ کے ڈپٹی سی ایم حمزہ تھے, آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈز کس حلقوں میں لگ رہے ہیں حمزہ تھے, آپ کی جماعت کے آرگنائزیشنل لیول کے اوپر سی ایم کون تھا؟ شہباز شریف تھے. باپ بیٹا ہے نا, بٹ کزن ٹو کزن وہ بات نہیں ہے. بٹ انہوں نے ڈپٹی سی ایم بولا. اوکے بٹ another question, کون بہتر چیف منسٹر بن سکتا ہے اگر پرفارمنس اور ڈیلیوری حمزہ اور مریم کے درمیان کون بہتر چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ حمزہ. Why would you say that? He has already been the de facto chief minister. جب شہباز شریف صاحب تھے تو اس ٹائم پہ آدھی سے زیادہ چیزیں تو پنجاب کے حمزہ کے ہاتھ پاؤں سی ایم بنا تھا, پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے, دونوں بیٹھے تھے کچہری کے پھٹے کے اوپر. ٹھیک ہے, ان کے جو حالات چل رہے تھے اس ٹائم جو چیزیں چل رہی تھیں, جب وہ پرائم منسٹر بن گئے اور سی ایم بن گئے اس ٹائم جو سازشیں چل رہی تھیں, مطلب یو گائز کین ناٹ امیجن کہ کیا کیا بیک گراؤنڈ کے اوپر چل رہا تھا. جو ایسے ان کے حالات وہ گورنمنٹ جو تھی جو بنی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ شروع میں, وہ شروع کے 2 مہینے تو آپ سمجھیں کہ مطلب سانس نہیں لینے دیا جا رہا, بالکل چوک کیا ہوا تھا, گلا اس سے دبایا ہوا تھا ان کو, اور ایٹ ون ٹائم وہ واقعی لگے تھے. میاں صاحب اس بات مریم کے حوالے سے دیکھیں یہ زیادتی ہوگی اگر مریم کو وہ پنجاب کے اندر ایڈجسٹ کریں. میاں صاحب اگر وہ دیکھ رہے ہیں اپنا ہیئر اپیرنٹ کہ جی لیگیسی کو پاکستان مسلم لیگ نون کی لیگیسی کو انہوں نے کنٹینیو کرنا, آئی تھنک اگر یہ بہت بڑا ایف ہے کہ جی پی ایم ایل این ونز ہینڈز ڈاؤن اور ان کے پاس سادہ اکثریت ہے, 150 سیٹس مل جاتی ہیں, تو پھر یہ سارا ڈیسیژن میکنگ ہوگی نا. اس صورت میں بھی اگر میں نواز شریف ہوں تو میں چاہوں گا کہ مریم سینٹر میں آ کے بیٹھے, ایک اچھی منسٹری لے, میں بھی سینئر منسٹر بن جائے, جس طرح بلاول کو گروم کیا ہے زرداری صاحب نے, ایک جو ہے نا نیشنل لیول پہ جو ہے وہ, کیونکہ اس کے بعد دیکھیں کہ اگر پارٹی کو انہوں نے آگے لیڈ کرنا ہے. سر اقتدار کا جو فاؤنٹین ہے اس کی سورس ہی ساری پنجاب ہے, پارٹی کی سمجھ, پارٹی کی گرفت. امیر الیاس رانا کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا, کیا ہونے والا ہے؟ مریم نواز خارج از امکان نہیں ہے, ممکن تو ہے, ممکن ہے. مریم صاحبہ وزیر اعظم پاکستان بھی بن سکتی ہیں. خارج از امکان تو نہیں ہے نا, اسکول آف تھاٹ جو کہ پی ایم ایل این میں سمجھتا ہے کہ ان کو ڈائریکٹ اسی کرسی پہ کیوں حسن ایوب کے لیے تیار ڈائریکٹ ہو سکتا ہے, وزارت عظمیٰ ہے, مطلب پاسبل ہے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اس وقت تک جب بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر کا ایک ہی امیدوار ہے اور وہ نواز شریف, محمد نواز شریف. وہ شہباز صاحب, مگر اگر نواز شریف ہیز ٹو اسٹیپ ڈاؤن کہ مریم صاحبہ پنجاب میں اکوموڈیٹ ہو جائیں, ول ہی ڈو دیٹ؟ جی ان کا اپنا یہ ڈیسیژن ہوگا, اگر وہ کرنا چاہیں تو بیکاز اداروں کے لیے بھی اور ایک مخلوط حکومت چلانے کی شہباز شریف کی پرفارمنس سے وہ مطمئن ہے. انہوں نے شاباش دی متعدد مرتبہ شہباز صاحب کو, انہوں نے کہا اچھی پرفارمنس رہی ہے بطور پرائم منسٹر. بٹ آلسو کیمرے پر ہی کیا ہے, ان کا موقف تو یہی ہے نا. حسن نواز شریف صاحب شاید اس طرح نہ چلا سکیں ایک مخلوط حکومت جس طرح شہباز شریف صاحب چلا رہے تھے. واز ڈوئنگ اے لاٹ آف فائر بریگیڈنگ بیک اینڈ فورتھ, مگر ایک مزاج بھی چاہیے. وہ تو اپنے ایم این ایز کو نہیں ملتے تھے. اب ان کی تو دور میں ایز پرائم منسٹر کیبنٹ میٹنگز نہیں ہوتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو سپریم کورٹ کو کہنا پڑا تھا کہ فیصلے کابینہ میں ہوں گے, 8 مہینے کابینہ نہیں بلائی جاتی تھی. نواز شریف صاحب کے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ شہباز صاحب کے پاس نہیں ہے. اب دیکھیں نا 9 مئی کے بعد تو تمام تر سیاسی حیت ہی تبدیل ہو گئی نا اس ملک کی. ایوری تھنگ چینج, بٹ ہیڈ 9th May not happened, اور آج بھی پی ٹی آئی متحرک ہوتی اور عمران خان بھی رننگ میں ہوتے, اینڈ ہیڈ ہی گاٹن اے چانس پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے, کیا وہ پھر سے بزدار کو ہی چنتے ہیں؟ نو آئی فیل کہ آپ لوگوں کا اور ایکسپیرینس ہے, میرے اپنے ذاتی ہے, اور میں اسی کی روشنی میں بات کرتا ہوں. خان صاحب کا اگر میں یہ پوچھوں کہ میر بخاری کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, ایز این اینکر, ایز جرنلسٹ, ایز میڈیا پرسن, تو یہ میں نے 90% کیسز میں دیکھا ہے, ناٹ 1 ناٹ 2, جس کا بھی میں نے پوچھا ہے نا, ایسی پین پکچر وہ پینٹ کریں گے جی کیا آپ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ جڑا ہے یہ آپ بھی نہیں پتا ہے پرسنالٹی اینی وہ خوبیاں نے یا خامیاں نے, یعنی ہی سو کریکٹ.
He's so correct. Yet he was so off the mark with the choice of Buzdar. Oh my God. इतने correct हैं कि वो इतनी शख्सियत उनकी शनाख्त इतनी है। पूरी कर लेंगे पूछ भी उन्हीं से रही हूँ। वो कंप्लीट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही क्रॉस क्वेश्चन हो सकती है। चौधरी साहब एक सवाल, लास्ट मिनट तक अपनी हुकूमत से हाथ धोने पड़ गए लेकिन बुज़दार की डिसीजन रिवाइज नहीं की, हाँ कह के भी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं चेंज किया। तो बात नहीं सुननी या मैं जाऊँ फिर? नहीं सुना दे। मेहरबानी पूरी कर लो। और मोहतरमा, जब मैंने ये कहा कि वो जब किसी बंदे का पूछा है तो उन्होंने जो पिक्चर मसलन बहुत शुरू में जब उनकी गवर्नमेंट बनने का भी कोई चांस नहीं था तो कहते ना कि चौधरी साहब आपकी बहुत हमायत करते हैं, खान साहब को 2-4 और भी बैठे थे उनका नो, इनका एक अपना नजरिया, उसके मुताबिक ये काम करते हैं एटीट्यूड। तो मैं उसी नजरिए के ऊपर ही अब आ जाए ना, अब आ जाए कि ये करते क्या है। जब मैंने कहा कि ही इज वेरी करेक्ट ऑन मैन एंड मैटर, लेकिन जब वो अपॉइंटमेंट जितनी की थी 90% गलत की, और उनके जब 21 बंदे इकट्ठे हुए सदर आरिफ अलवी के खाने पर माफ करना 21 बंदे टॉप पीटीआई, सारी पीटीआई जो आज बहुत सारे नहीं है, उनका एक मुतफिका मुतालबा था कि ये हमारी खराबी इस वजह से हो रही है। खान साहब ने सुनी अनसुन के बोथ टाइम। सो दिस इज द प्रॉब्लम, ही took inspiration from somewhere which is not defined. Which is not defined. कि इंस्पिरेशन कहाँ थी? तो कह रहे हैं कि अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाता तो उनका चुनाव बेहतरीन होता, मगर इंस्पिरेशन कहीं और से आ रही थी। I have not said this. You've lost me somewhere. क्या कहा आपने exactly? मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा सुन ले, कि जब वो बातें करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे, इश्यूज फ्रेम करेंगे, गरीबों की बात इंटरनेशनल में, पुतिन ने ये कहा, मैंने ये कहा, ट्रम्प का ये हुआ, मसलन एक दफा जो सऊदी वो मर नहीं गया था, खशोगी के क्या नाम था, अशोक जी, कहाँ जी, कहते एक तो उससे पहले एक दौरा किया, तो दौरा हो गया तो उन्होंने बिल्ली का बच्चा भी नहीं दिया, यानी कोई गिफ्ट नहीं दिया, कुछ नहीं हो पाया। मैं सऊदी आओ से जाओ है, अरे वो कहता फिर अब ये जो वो खशोगी जो टर्की में एम्बेसी में मारा गया, तो उसके बाद उनको सारी दुनिया उनके गले पड़ गई, तो उन्होंने कहा चलो इनको ही बुला लो, पाकिस्तानी डेलीगेट है और कोई नहीं, ये सही। हाँ, तो ये हम गए, ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये भी कर दो, और कहा वो अगर टाइम टेस्टेड फ्रेंड है सऊदी अरब पाकिस्तान का, खशोगी रहमतुल्लाह अलैह। आप मेरे सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं अभी तक। देखिए एक बात आपको समझ आई है कि क्या आप कह रहे हैं कि खुद बंदा आइडेंटिफाई सही कर लेते हैं, बुज़दार सही आइडेंटिफिकेशन थी? वो सही, और मैं अगर फिर आते तो बुज़दार साहब को फिर लेकर आते? मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो इस तरह करके गन मचाएंगे। मतलब अगर वो मर्दम शनास हैं तो फिर बुज़दार साहब कूल है, वो बातें सही करते हैं, लेकिन जब वो डिसीजन लेने पे आते हैं तो पुठा करते हैं। फॉलो फेल में तजाद है। एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी जो है ना, पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हमेशा पाकिस्तान के बुरे वक्त में सऊदी अरब ने अपनी आर्म एक्सटेंड की है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक सऊदी अरब के ऊपर अगर एक छोटा एक वाकया हुआ या कोई ऐसी चीज हुई तो पाकिस्तान का उनके साथ जो ताल्लुक है वो ताल्लुक कुछ इस ऊंच नीच उसमें कभी भी नहीं है। हमेशा पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, लेकिन जो कुछ मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने को गिफ्ट दिए हैं तो वो हर हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान को जाता है, उसको देते हैं, वो अपने बुरे हालात की वजह से शायद उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया होगा। पहली बात तो मैं क्लैरिफाई, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कौन बनाने जा रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन सकती है, आजादों की शायद नहीं, वहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, आजादों की। और एक सेकंड, वहां पर JUIF भी हो सकती है, लीडिंग रोल में मुस्लिम लीग नवाज भी हो सकती है, और इसके अलावा ANP भी हो सकती है। लेड बाय एनी वन ऑफ देम, लीडिंग रोल में कोई भी हो सकती है, ये तीन तो मिलेंगे, मगर इन्हीं के होंगे, ये तीनों कौन बना रहे खैबर पख्तूनख्वा में? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सर्टेनली आजाद बनाएंगे, आजाद का एक मेजोरिटी ग्रुप बनेगा, PTI आजाद, वो PTI आजाद बन जाएगी, मादर पिदर आजाद, मादर पिदर आजाद, दे विल हैव दैट गवर्नमेंट। और आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ? और कौन किसको बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? नजराती की बात करें, आतिफ खान लास्ट टाइम रह गए थे। आतिफ खान साहब CM छोटे MNA टिकट पे है ही नहीं ना, आतिफ है ना कौन है? शहराब भी MNA पर लड़े हैं। देखिए ये हम बहुत आगे जा रहे हैं, अगेन पीछे जरा थोड़ा जो रुक जाओ, 8 फरवरी होगा, बहुत से आजाद जीतेंगे, उसके बाद क्या होगा ये अभी हमें नहीं पता। मुझे ये लगता है कम से कम जो हालात हैं, जो
आई एम टॉकिंग टू पीपल, जिससे भी बात कर रहा हूँ मैं, तहरीक इंसाफ टू डू वेरी वेल इन खैबर पख्तूनख्वा। कितनी दिलचस्प बात है कि हमें सिर्फ अभी सिंध का पता है, बदामी साहब सिंध का भी नहीं पता, पंजाब में नहीं, सिंध का पता है, पार्टी की हद तक तो आइडिया है, पार्टी का अंदाजा। चीफ मिनिस्टर तो आपको सिंध का ही जरा सा बेहतर आइडिया है कि आपके मुराद अली शाह 100% तो नहीं है ना, हाँ एग्जैक्टली, मुराद अली शाह भी 100% तो नहीं लेकिन है। सिंध और पंजाब के तक पार्टी का तो आइडिया है, लेकिन केपी के पीपल्स पार्टी का लीडिंग रोल होगा, बनाएगी चाहे कोalition में ले ले किसी पार्टी को, ठीक है, मुमकिन है सियासत में कुछ एमकेएम भी आ जाएगा, एमकेएम भी हो सकता है साथ बैठी हुई हो। तो ये तो देखना है कि पोस्ट इलेक्शन क्या आपस में अरेंजमेंट्स होती हैं। लेकिन यानी अगर हम ये बात कर रहे थे केपी के हवाले से, तो वहां पर महमूद खान भी एक मतलब सवाल के अंदर शायद कुछ सीटें निकाल अपने हल्के में तो तगड़े बड़ा काम भी कराया है, तो अपने हल्के में वो सीएम रह चुके हैं। परवेज खटक आपको बनते दिखाई दे रहे हैं? परवेज खटक की वैसे कोई मतलब मिला जुली बात पता लग रही है, कभी कोई कहते हैं कि वो जीत जाएंगे, कोई कहते हैं अपनी सीटें निकाल पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अपनी सीट उनका मतलब मुकाबला इख्तियार वली के साथ भी है, नीचे भी मतलब सूबे के अगर ऊपर निकाल गए तो वो अच्छे सियासतदान है, उनको नेगोशिएशंस आती हैं, वो डील मेक करते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे बात करेंगे कि सियासी जमातों की कारकर्दगी में किस चीज से लीडिंग अप टू द इलेक्शन डे परसों मुस्बत क्या रुझानात देखे और मायूसी कौन सी जमात से हुई है? आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे बंद हो जाएगी और फिर एक दिन बाद इज द डे दैट व्हेन यू आर मोस्ट पावरफुल, आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको चाहें उसके लिए वोट कास्ट कर सकते हैं आज़ादी से और अपनी सोच रखते हुए बगैर किसी दबाव के। और ये हक इस्तेमाल करना इफ आई से इज मोर क्रिटिकल देन एवर, तो गलत नहीं होगा कि जिस भंवर में पाकिस्तान फंसा हुआ है उधर से निकालने के लिए तज्जिए और दो टोक अपने एनालिसिस के साथ मुल्क की सबसे बड़ी और मोतबर ट्रांसमिशन जारी है। इसी वाले से बात कर रहे थे अभी शर्जील इनाम मेमन साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौजूद हैं। शर्जील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील साहब वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। बताइएगा कि मजमूई तौर पे आप लोगों ने अपना एनालिसिस भी किया होगा और गो के ऑफकोर्स इलेक्शन से पहले हर कोई कॉन्फिडेंटली बताता है, मगर अगर इस पोजीशन में आप लोग आए कि एक मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी तो और चाहे उसको लीड कर रहे हो या सेकंड सीट पे बैठे हो, पीएमएलएन के साथ बैठा जाएगा? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। देखिए जी, आपने सवाल ऐसा किया है, मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि हम लीड पे होंगे और अगर पीएमएलएन ने दरख्वास्त दी कि उनको वज़ारत चाहिए तो उस पर पार्टी सोचेगी तो उनको अकोमोडेट किया जाए या ना किया जाए। बेहतरीन बात होगी। तो बताइए साहब, एक सवाल मैंने भी पूछा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आज बिलावल साहब की तकरीर मैंने सुनी, बड़ी अनयूजुअल एक बात उन्होंने आखिर में की कि अगर किसी ने मेरे वोट को चोरी करने की कोशिश की तो मैं सबको जानता हूं। ये कोई शक है आपको कि कोई वोट पीपल्स पार्टी के चोरी होने लगे हैं या कोई चोरी होगी? देखिए जी, आप एक चीज देख रहे हैं, पंजाब में पीएमएलएन जो है वो इस वक्त इतनी घबराहट और खोखलाहट का शिकार है कि वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सबको या तो अंदर कर दिया जाए या उनके हाथ पांव बांध दिए जाए। आप देखें कि वो इतना मैंने खौफ में कभी पीएमएलएन को इससे पहले नहीं देखा। अभी भी इलेक्शन कैंपेन तो वो शुरू भी नहीं कर रहे थे। वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो पूरे मुल्क में इलेक्शन का एक टेम्पो बनाया तो उनको मजबूरी तौर पर निकलना पड़ा। और आज भी अगर आपने उनके आज अखबार में भी इश्तिहार देखा हो या वो जो क्लेम भी कर रहे थे तो उन्होंने जो अपने जलसों की तस्वीर लगाई तो उसमें सिंध और बलूचिस्तान तो शामिल ही नहीं था। एक अपने आप वफाक की पार्टी कहने वाली तो वफाक की जमात है, उसने सिंध और बलूचिस्तान को अपने वफाक या पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं समझा। तो वो एक खौफ में मुब्तला, वो चाहते ही हैं कि पंजाब में भी उन्होंने क्या किया है, पंजाब में वो पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर कटवा रहे हैं, उनको इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं, वो अपनी पेशियां भुगत रहे हैं पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, धांधली बदमाशी हर किस्म से पीएमएलएन इस वक्त जो है मतलब वो एक चीज है कि पूरा मुल्क को बंद कर दिया जाए और उनको मौका दिया जाए। मेमन साहब, आप जो बातें कर रहे हैं तकरीबन इसी किस्म की मिलती जुलती गुफ्तगू फहमीदा मिर्जा साहिबा ने भी हमारे साथ की इसी ट्रांसमिशन के अंदर बदीन के हवाले से, और वो आपकी जमात के ऊपर और आपकी क़यादत के ऊपर उन्होंने यही इल्जामात आयद किए हैं। तो क्या उनके इल्जामात में कुछ सच्चाई है और क्या वजह है कि उनको इनसिक्योरिटी है? वो कह रही है कि जी विक्टिमाइज किया जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर्स वो आपकी आरा के ऊपर, आपकी मंशा के ऊपर तमाम जो है ना आपकी उंगलियों के इशारे के ऊपर नाच रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा देखिए, उसका भी आपने सवाल किया ना, तो जरूर हर चीज के फुटप्रिंट्स मिलते हैं ना।
अगर सिंध में आपको कोई पे भी इस तरह के फुट प्रिंट्स मिल रहे हैं कि जी कोई अरेस्ट हो रहा है, कोई एफआईआर निकल रही है, किसी को गिरफ्तार कर रही है, सिंध गवर्नमेंट अपने किसी भी जगह जो गवर्नमेंट है या इधर भी कोई आपको मिल रहा है, यहाँ तो आपको फुटप्रिंट मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे ये एक कंप्लेंट में भी आपके भी मैंने सुजीत मैंने शायद वही देखा जो खातून ने जो फरमाया, बट आई एम टेलिंग कोई नॉट अ सिंगल केस, कोई इस तरह का वाकया नहीं किसी को रोका जा रहा हो या किसी को दबाया जा रहा हो, और कैसे काम किस हैसियत में दबा सकते हैं कहते हैं कि गवर्नमेंट। और सर वो आपको याद है ना वाकया, आर्मी चीफ साबिक जनरल बाजवा साहब के सामने बिलावल साहब बैठे थे, उन्होंने धांधली की तनकीद की, तो उन्होंने कहा मैं आपको वीडियोस दिखाऊं जो सिंध में हुआ। तो ये इल्जाम तो आपके ऊपर लगते हैं, ये तो कोई नया इल्जाम थोड़ी है। मैं सिंध वाला ऑनेस्टली बताऊं कि पीपुल्स पार्टी हमेशा धांधलियों को मुकाबला करती है, और मैं ऑनेस्टली नहीं बता रहा हूं, मैं पीपुल्स पार्टी मैं से बोल रहा हूँ, आज ने पीपुल्स पार्टी ने कभी धांधली नहीं की। अब हो सकता है कि इसको आप लोग कोई लोग इसको मजाया भी ले रहे हो, बट मैं हम इस सारे प्रोसेस से गुजरे लास्ट बैठे हुए हैं सर, आप मजाया क्यों समझ रहे हैं? आपकी बात से हमारा दिमाग गया इस तरह का। आजाद मैं आपको लास्ट इलेक्शन मैंने जेल से लड़ी है, कॉन्टेस्ट किया, मुझे पता है कि हम किस हद तक हम धांधली कर रहे थे, हमारे साथ धांधलियां हो रही थी, हमारे एजेंटों को उठाया जा रहा था, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा था। सर आप तो मेयर इलेक्शन में काउंसिलर उठा के ले गए थे ना, वो तो मसला है, वो तो चलता है ना सियासत में हमारी, आपको पता ही है। नहीं पर इसको जस्टिफाइड तो नहीं है ना, तो मैं समझ जाऊँ ना जस्टिफाइड नहीं। अब मैं उस पर भी आ जाऊँ, आपने मेयर इलेक्शन में बात की, उस पर भी काम जरूर लगा था, और उन लोगों ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन आप मेंबर्स की बात अच्छा है हर बात क्लियर करते थे, उन मेंबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो जिस तरह उनको पीटीआई में डिफेक्शन ब्लॉक था, उस डिफेक्शन उनको वोट नहीं करना चाह रहा था, कोई खुदा ना खाता तो उठ के गया, तो अगर कोई उसको मुझे याद है ऑन रिकॉर्ड उन काउंसिलर्स ने कहा था कि हमें नहीं आने दिया गया, ऑन रिकॉर्ड कहा था उन काउंसिलर्स ने। सर एक रिक्वेस्ट करूँ, अर्ज करूँ, उस वक्त जब ये बात हुई थी कि लोग किडनैप हो गए, तो हमने कहा यार 20-25 लोग किडनैप हो गए, और किसी की एक फैमिली ने भी कोई एफआईआर नहीं कटवाई, और किसी की एक फैमिली ने कोई पुलिस में कोई वो भी करने शिकायत करने भी नहीं गया, तो वो इल्जाम एक अलग चीज है और चीजें सामने आना अलग चीज है। शजील इनाम मेमन साहब बताइएगा कि अभी जो आजाद उम्मीदवार हैं और बिलखसूस तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, पोस्ट इलेक्शन किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग है आपकी जमात की? देखिए अभी तक किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन जो भी जीत के आएंगे तो हम लोग इंडिपेंडेंट लोगों से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से भी बात करेंगे। डेफिनेटली वो इलेक्शन के बाद का एक प्रोसेस है, वो हर कोई अपनी वो जोर आजमाई करेगा, हम भी इसमें डेफिनेटली चुप तो नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया शजील इनाम मेमन शुक्र साहब। ये आपने नहीं सवाल कहा पूछा था, हमने टिकट वाले तो टिकट के बगैर ये पीपल्स पार्टी ये अच्छा जवाब है, क्योंकि मुझे एतराज होता है इस बात से कि जब पहले ही चाहे अलीम खान साहब हों या दीगर लोग हों, जब कहते हैं हम डील हो गई है, एफिडेविट साइन हो गए हैं, हमारी तो बात चल रही है, हो गई है, दैट इज अ लॉट ऑफ आई फील दैट्स वेरी डिसऑनेस्ट एंड रॉन्ग। ये बात सही, मौका सही है, मौका सही है टेलीविजन की। नहीं मैं आपको एक और बात बताऊं, देखें यहाँ पर मसला ये है, मैंने पिछले 1.5-2-3 महीने में 10,000 तरीके देखे कि किसी तरह तरीके इंसाफ का वोटर बाहर न निकले, लोगों को डिस्क्रेडिट करें, और जिन्होंने डीलें कर लेनी है, और ये तो ये नहीं करेंगे, ये पिछले हाउ डज एनीवन नो? देखिए कोई ये मुझे मैं बार बार कहता हूँ नाम तो बता दें, 10-20 नाम हो गए, हाँ मुझे आप नंबर देखेंगे उनको शक जरूर होगा कि 5-7-10 शायद ऐसे हों जो पीछे रह जाएं। वसीम ने जिस तरह कहा वो 30 MP 30 गायब हुए थे मेयर के इलेक्शन में, काउंसिल 31 बहुत सारों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग बाद में की, और बाद में वीडियो पैगाम दिए कि अगर मैं ना हुआ तो ये होगा, और बाद में कहा सर मुझे वो बाद में क्या होता है वो कोई नहीं याद रखता, क्योंकि मेयर तो बन गया है। यहां भी वो कहते हैं कि वोटर टर्नआउट कम हो, क्योंकि लोगों में ये शक पैदा करो कि ये तो भाग जाएगा, ये तो पीपल्स पार्टी से मिल जाएगा, ये IPP से मिल जाएगा। यानी अगर आपको इतना है कि ये सारे मिल जाएंगे तो फिर कैंपेन क्यों रोकते हैं? कैंपेन तो करने दो उसको खुल के, यहां तो जलसा करने की, रैली निकालने की इजाजत नहीं, पोस्टर बैनर ये नहीं लगा सकते। मतलब एक तरफ ये खौफ है कि आप उसको कैंपेन नहीं करने देते, दूसरी तरफ कहता है जी साढ़े नाल रले ने इन्होंने एफिडेविट साइन किया। वो काजी भाई आप कह रहे हैं कि मतलब नहीं छोड़ेंगे? अभी तक तो आपको मैंने ये नहीं कहा कि वो कह रहे हैं कि इधर भी मुस्तकबिल का हाल मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि बहुत सी चीजें सियासत में इस्तेमाल की जाती है। मुझे लगता है ये आर्गुमेंट पिछले 3 महीने से इस्तेमाल किया जा रहा है, भाग जाएंगे कि ये लोगों ने देखे कि सबसे जल्दी जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी वो पीटीआई के लोग थे, मतलब 4 दिन जेल में नहीं काटी और उन्होंने कहा जी ओके सलाम अलैकुम, आए जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो गए। 2002 के जमातों के अंदर मुझे बात करने थे ना यार, मतलब आप कौन सी 5 दिन जेल जिनसे नहीं निकल सकी, असद उमर को देख लें, मलिका बुखारी को देख लें, नाम बड़े बड़े नाम है, फवाद चौधरी को देख लें,
صرف جاوید ہاشمی صاحب اور چند ایک لوگ رہ گئے تھے. ساری کی ساری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون سائڈ پہ ہو گئی تھی. یہ آپ نے 5 دن جیل بھی کاٹنی ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایم این اے بننے کے بعد یہ کھڑے ہوں گے؟ سارے سائڈ پہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ خام خواہ قسم کا نا وہ کمپیرزن شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی پارٹی نظر آئی ہے سب سے تیز بھاگ جو پی ٹی آئی سے زیادہ خراب ہو؟ اور یہ دوڑ لگاتے ہیں. یہ تو دیکھیں باقی زمین پر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اچھا اس کے لیڈرشپ یہ باقی تو چلو کوئی لاہور چلا گیا, اتنی بڑی جدوجہد کسی اور پارٹی کیسے دنیا میں آپ رہ رہے ہیں؟ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا جدوجہد ہے تو کس پر حملہ کرنا؟ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ نہیں کیا میں نے کس نے کیا؟ میں ان لوگوں کو میں ان کو غدار سمجھتا ہوں جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اب میں بات پوری کروں گا. لیکن جن لوگوں نے 9 مئی سے پہلے 9 اپریل سے لے کے 9 مئی تک جو نشر کیا, جو 1.5 لاکھ وہاں شیل کیے اس کے گھر کے اوپر, تو 25 ہار کریں گے آپ کو. اور جو آپ ریاست پر حملہ کریں گے, بات ریاست پکڑیں گے. مدینہ میں حملہ کیا اور وہ مدینہ والے حملہ کرنے والا میری بات سنیں سیاسی آرگومنٹ بہو کا استعمال نہ کیا. میری ایک بات سنیں. پیپلز جتنی جدوجہد ہے, یعنی مطلب 25 مئی کو جب آپ آ رہے ہیں, آپ حملہ کر رہے ہیں ریاست کے اوپر, تو وہ شیل مارتے ہیں نا یار. ویسے میری بات سنو, یہ وقت بحث کا مشکل ہے, لیکن ایک بات یار, کیا مطلب حملہ کریں؟ کیا آپ بلاول اپنا جلوس اور لانگ مارچ لے کر سندھ سے نہیں نکلا, بڑھیا پنجاب سے نکلا, اسلام آباد نہیں؟ دیکھیں بلاول نے گملہ توڑا, کیونکہ آپ نے لڑائی کی, آپ نے گھر سے نکلنے دینے لڑائی کی. کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. کیا جتنے لوگوں کے گھر میں بچیوں کی ویڈیوز یاد ہیں جو کچھ ہوا تھا وہاں, جو رو رہی تھی کہ ہمیں کیا ہمارے ساتھ کیا؟ آپ نے یا تو نا کہ وہ آئے ہوں اور آپ نے ان کو کہا کہ یہ آپ غلط کر گئے ہیں, جیسا 9 میں ہے کر دیا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے ان کو سزائیں دیں. لیکن 25 مئی تو آپ نے 20 تاریخ کو آپریشن شروع کر دیا تھا پنجاب میں. ظاہری بات ہے آپ نے ان پر حملہ کر رہے تھے. کدھر؟ آپ مرکز کے اوپر آ رہے تھے, پھر آپ کو مرکز پہ کیا بلاول نہیں آیا, احتجاج کرنے نہیں آ رہے تھے. مولانا فاروق رحمان نے دھرنا نہیں آپ نے اسلام آباد میں حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا میں. یہ جتنے آج کے بیانات ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, 2 3 4 5 سال بعد یہ سارے جس طرح پرانے بیان لوگ اب کریکٹ کرنا, یہ بیان بھی کریکشن میں آئیں گے. اچھا وہ دوڑ والی بات ہے نا, دوڑ سے یاد آ گیا, ان کے لوگ جو دوڑ لگاتے ہیں وہ ملک کے اندر کہیں رکتے ہیں, کہیں کوئی ادھر سے دوڑ لگتے ہیں, کوئی جا کے سرور پیلس میں رکتا ہے, دوڑ لگتی ہے تو وہ کوئی ایون فیلڈز کے اندر جا کے رکتا ہے. یہ ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر سارے معاملات دیکھے ہیں. اب تھوڑا سا اچھا وہ پالیٹکس ہے, وہ پالیٹکس ہے, دیٹس کالڈ پالیٹکس. انتشار میں اور سیاست میں بڑا فرق ہے. ڈیل کر کے نکل جانا وہ سیاست ہے. جو تو آرمی چیف حملہ کر لینا, جس نے حملے کیے 16 ستمبر کو بلنا بڑے میں, کیا کیا ڈیل نہ کر کے جیل میں بیٹھنا وہ بغاوت ہے, غداری ہے. کیا کرنا ڈیل؟ اٹس اوکے. نہیں سیٹ اگین. اچھا یہ آپ مجھے بتا دیں 9 منٹ کا مفت 9 منٹ 8 منٹ رہ گئے انتخابی مہم ختم ہونے میں. آپ مجھے اس کا جواب دے دیں, ڈو یو سی اے پاسبلٹی پیپلز پارٹی اینڈ انڈیپینڈنس انکلوسو, یعنی وہ آپ نے جو بیچ میں ایک تفریق کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو اصلی آزاد ہے اور ایک پی ٹی آئی کے ہے. نہیں ابھی تو صرف پی ٹی آئی کے آزاد ہے نا, جن کو ہم آزاد کہہ رہے ہیں, مگر چلے بیکاز یہ کنفیوژن بناتے ہیں بار بار آزاد اور پی ٹی آئی آزاد کر لیجیے. بات کیوں کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں ہم تو, یعنی یہ آپ اپنی کو علیحدہ بات کر رہے ہیں, شو میں تو اس طرح نہیں ہوتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پیپلز پارٹی ناٹ سر, نہیں مجھے نظر آتا. میں کہہ رہا ہوں یہ دونوں گورنمنٹ بنائے ہیں. میں نے کہا ہے نا, نہیں نظر آتا مجھے. مجھے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں کو بہت کچھ, کوئی کہہ رہے ہیں کہ 3/4 آرام سے سکون سے مسلم لیگ نون اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لے گی, 140. کوئی کہہ رہے ہیں کہ 200 سیٹیں پی ٹی آئی نکال لے گی, کوئی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی ود دا ہیلپ آف انڈیپینڈنٹس. بہرحال اب انتخابی مہم ختم ہونے جا رہی ہے 7 منٹ کے اندر. سوچ سمجھ کے ووٹ دیجیے گا, ووٹ کو ضائع نہ کیجیے گا اور اپنا یہ حق استعمال کیجیے گا. ویل آل سی یو انشاءاللہ ٹمورو آن دا بگیسٹ ٹرانسمیشن ایٹ 1 o'clock in the afternoon. اپنا خیال رکھیے گا. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.